الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوست و بزرگوں، ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے. آگے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے. اگر وہ شر کرنا چاہے تو شر نہیں کر سکتے. بدی اور برائی کرنے کی ان میں صلاحیت اور استعداد ہی نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ فرشتوں والی مخلوق ہے. وہ اللہ کی نافرمانی کرنا جانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. چنانچہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل نے علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے پاس آنا بند کر دیا. ایک عرصے کے بعد آئے تو آپ نے فرمایا جبرائیل آتے نہیں ہو. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہمارا آنا اور ہمارا رکنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. وما نتنزل الا بامر ربک. ہمارا آنا بھی اور ہمارا رکنا بھی اللہ کے امر سے ہوتا ہے. آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ عبادت کر رہا ہے. کسی کو اللہ نے قیام میں رکھا ہے، کسی کو رکوع میں رکھا ہے، کسی کو سجدے میں رکھا ہے، کسی کو قاعدے میں رکھا ہے. اب جو قیام میں ہیں قیامت تک قیام ہی میں رہیں گے، وہ رکوع نہیں کر سکتے. اور جو رکوع میں ہیں وہ سجدہ نہیں کر سکتے قیامت تک رکوع میں. اور جو سجدے کی حالت میں ہیں قیامت تک سجدے کی حالت میں رہیں گے، وہ قاعدہ نہیں کر سکتے. ان میں نافرمانی کا مادہ ہے ہی نہیں. اس لیے فرشتوں میں دو طرح کے فرشتے نہیں ملے کہ بعد اللہ کی مان رہے ہو اور بعد اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، نہیں ملے. ان کا کام تو بس اطاعت و فرما برداری ہے.
اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا. ایک مخلوق اللہ نے ایسی بنائی ہے جن میں شر ہی شر ہے، برائی ہی برائی ہے. اگر وہ خیر کی کوئی شکل لائے گا اس میں بھی برائی ہوگی. وہ ہے شیطان. شیطان کوئی بھلا کام نہیں کر سکتا. اس کا کام ہی ہے برائی کرنا اور دوسروں کو برائی میں لانا. یہ شیطانیت ہے. خود نہ چلنا نہ دوسروں کو چلنے دینا، خود بات نہ ماننا نہ دوسروں کو بات ماننے دینا، یہ شیطانیت ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ ظاہر میں معلوم ایسا ہوگا کہ وہ خیر کی بات کہہ رہا ہے. جیسے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس وہ آیا اور آ کر کہنے لگا، او آدم و حوا، میں تمہاری بھلائی کی ایک بات کہہ رہا ہوں. کیا ہے بھلائی کی بات؟ کہ جس درخت سے اللہ نے روکا ہے اس کا دانہ اور پھل کھا لو. کیا ہوگا؟ تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تم فرشتے ہو جاؤ. کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے. اور قسم کھا کے کہہ رہا ہے، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. بھائی مجھے تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، تمہاری بھلائی کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، کھا لو، فرشتے ہو جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، اور ہمیشہ ہمیں جنت میں رہو. اس کے پیچھے اس کی دشمنی تھی. اس کے پیچھے اس کی دشمنی تھی کہ آدم کو میں نے سجدہ نہیں کیا ہے، آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، اب میں کیا تدبیر کروں، کیا پیترا کروں کہ آدم کو بھی جنت سے نکالوں. اور کتنی میٹھی چکنی چپڑی بات کر رہا ہے. ایک آدمی چھت کی دیوار پر سویا تھا. انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا اور اس کو اٹھایا، بھائی اٹھ جاؤ. وہ بیچارہ وہاں سے اٹھا، وہ دیوار گری. وہ شیطان تھا. اتنا بھلا کام کیا. اسی لیے اللہ نے کہا ہے اس دشمن سے بچتے رہنا. ان الشیطان للانسان عدو مبین، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا لو، ورنہ بہت سے خیر کے پردے لائے گا اور اندر میں تمہاری ہلاکتی کا سامان ہوگا. تو وہ جو دیوار پر لیٹا تھا اس نے پوچھا، بھائی بہت اچھا کام کیا آپ نے، میں سویا رہتا اور دیوار گرتی تو میں مر جاتا، آپ کون ہیں؟ کہ میں شیطان ہوں. تو اتنا بھلا کام کیا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ جو دیوار میں دب کر مرے گا وہ شہید ہوگا. میں تجھے شہید ہونے والوں میں شمار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تجھے اٹھا دیا. کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ وہاں تو کرو یوں. شیطان. ایک اللہ والے کی تہجد فوت ہو گئی، بہت روئے بہت روئے. تو اللہ تعالیٰ نے تہجد سے زیادہ اجر ان کو دے دیا. دوسرے دن کنڈی بند ہے، دروازہ بند ہے، اندر میں کوئی آدمی آیا، کہا اٹھو بھائی تہجد کا وقت ہو گیا. کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں شیطان ہوں. تو شیطان بھی تہجد کی رہبری کرتا ہے کہ ہاں کل رو کر بہت ثواب لے گئے تھے، خالی تہجد کا ثواب لو. بہت چوکنا رہنا پڑے گا ورنہ وہ لوٹ لے گا، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ عجیب و غریب پیترے جانتا ہے. تمام انسانوں کے دلوں کی چابی اس کے پاس ہے.
مالداروں کے دلوں میں کیسے داخل ہونا وہ چابی گھماتا ہے، غریبوں کے دلوں میں کیسے داخل ہونا وہ چابی اس کے پاس ہے، جوانوں کے دلوں میں کیسے داخل ہونا، عورتوں کے دلوں میں کیسے داخل ہونا، علماء کے دلوں میں کیسے داخل ہونا، انگریزی پڑھنے والوں کے دلوں میں کیسے داخل ہونا، وہ سب چابیاں جانتا ہے، سب چابیاں جانتا ہے۔ اس لیے لیکن اس کی تدبیر بہت کمزور ہے، تھوڑا آدمی چوکنا ہو کر چلے گا اس کا سارا پلان فیل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، تم ہمت کرو اور ہمت کر کے اللہ کا حکم پورا کرو اور پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کو پکڑ لو، شیطان کا مکر چلے گا۔ وہ تو جو دیوار کمزور ہوتی ہے نا چور اسی کو کریدتا ہے، اور جو دیوار مضبوط ہوتی ہے وہاں ہاتھ نہیں مارتا ہو کہ محنت کرتے کرتے سورج اٹھ جائے گا لیکن سوراخ نہیں کر سکتا میں۔ تو ایک مخلوق ایسی ہے شیطان کی جو برائی کرتی ہے، بھلائی میں بھی برائی، اور ایک مخلوق ایسی ہے جس میں اللہ نے دو مادے رکھے ہیں، برائی بھی اور بھلائی بھی، وہ ہے انسان۔ اگر انسان نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور برائی کی طاقت کو دبا دیا، جیسے ٹیبل پنکھا ہوتا ہے، ہم جویوں سے کنتے ٹیبل پنکھا ہوتا ہے، اس کے بٹن ہوتے ہیں 3 بٹن، ایک دبایا تو دوسرے ادھر ہو جائے گا اور دوسرا دبایا تو دبا ہوا ادھر ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے ماننے کی طاقت دب گئی تو نہ ماننے کی طاقت ابھر آئے گی، اور اگر نہ ماننے کی طاقت کو دبایا تو پھر ماننے والی طاقت ابھر آئے گی۔ اگر انسان نے خیر کا راستہ پکڑا، بھلائی کا راستہ پکڑا، اللہ کے احکامات والا، شریعت سنت والا، تو وہ خیر کرتے 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 اتنا آگے بڑھے گا کہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا، فرشتے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے بلکہ فرشتے اس کی خدمت میں لگ جائیں گے۔ اور اگر اس نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا اور برائی میں لگ گیا تو برائی کرتے 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 اتنا آگے بڑھے گا کہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فسق و فجور کی راہ چلو، گناہ اور معصیت کی راہ چلو، عیاشی بدماشی بے شرمی کی راہ چلو، خدا کی نافرمانی اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی راہ چلو، تمہیں اختیار ہے، جاؤ جاؤ۔ اور پھر عجیب اللہ کا معاملہ ہے، کوئی برائی کی راہ اختیار کرتا ہے، فرشتہ اس کی ٹانگیں نہیں توڑتا۔ پالمپور میں کسی کی ٹانگ فرشتے نے توڑی؟ فرشتہ ٹانگ نہیں توڑتا۔ تقوی والی، توکل والی، اللہ کے دھیان والی، شریعت سنت والی، آخرت کے فکر والی اگر راہ چلو گے خدا تمہارے لیے وہ راہ آسان کرے گا۔ لیکن جب تم راہ چلو گے تو فرشتہ مصلے کے نیچے 50,000 کا چیک رکھ کے نہیں جائے گا۔ یہ بھی امتحان میں ہے اور یہ بھی امتحان ہے، دونوں کو خدا چلنے دیتے ہیں۔ ایک کے چلنے پر دنیا میں رحمتوں کی، انعاموں کی بارشیں برستی ہے، چاہے مکان چھوٹا ہے، کپڑے معمولی ہے، پھیری کر کے گزارا کرتا ہے، سماج میں، برادری میں، قبیلے میں، کٹمب میں، قبیلے میں کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اتنا قیمتی ہے کہ
کہ اگر کسی بات پر قسم کھا لے تو خدا اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی گزرا. آپ نے پوچھا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کہ اللہ کے نبی سماج میں عزت والا ہے، کوئی بات کہے تو لوگ سنتے ہیں، کئی پیغام بھیجے تو لوگ اپنی لڑکیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. وہ چلا گیا. اس کے بعد ایک آدمی آیا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ لوگوں کے درمیان اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی بات کہیں تو لوگ سنیں نہیں، آوے تو کوئی عزت نہ دے، کسی جگہ پیغام بھیجے کوئی قبول نہ کرے. آپ نے فرمایا پہلے آدمی کی ایسی دنیا بھر جائے، اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی ہو خدا کے نزدیک یہ زیادہ قیمتی ہے. خدا کے نزدیک قیمت جو بڑھتی ہے کپڑوں سے نہیں بڑھتی، اچھے مکانوں سے نہیں بنتی، زیادہ بینک بیلنس سے نہیں بنتی، لمبے چوڑے کاروبار اور تجارت سے نہیں بڑھتی. اللہ نے تو صاف کہہ دیا یا ایھا الناس، او لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا. کوئی آسمان سے ٹپکتا ہے؟ کوئی آدمی زمین سے اگتا ہے؟ ہوا کے واوا جوڑا میں آ جاتا ہے؟ جو بھی آیا مرد اور عورت کے راستے سے آیا. یعنی سب برابر ہو. یہ سید ہے، یہ قریشی ہے، یہ شیخ ہے، یہ منصوری ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مومن ہے، یہ میمن ہے، تو مولوی صاحب فرق نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. پھر یہ قبائل اور خاندان اور قومیں اور برادری کیوں ہیں؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم کو اوڑکھین ہو سکے. کون سے ابراہیم بھائی؟ کیا مومن؟ کون سے اسماعیل بھائی؟ کیا منصوری؟ کون سے عبدل بھائی؟ کیا پٹھان؟ سب برابر. تو پھر فرق کہاں ہوگا کہ ایک کا کچا ایک کا پکا مکان؟ تو فرق ہو گیا. ایک پکے مکان میں چور رہتے ہیں اور ایک کچے مکان میں شریف آدمی رہتے ہیں، تو وہ چور عزت والا بن جائے گا اور وہ شریف آدمی کی شرافت گھٹ جائے گی کچے مکان سے. ایک آدمی دن میں 3 مرتبہ جوڑی کپڑے بدلتا ہے اور ایک آدمی ہفتے میں ایک ہے، وہ دھو کر دوسرے ہفتے میں پہن لیتا ہے. تو 3 جوڑی پہننے والے کی عزت بڑھ جائے گی اور اس کی گھٹ جائے گی. ایک آدمی ہے کہ دسترخوان پر 10 ویرائٹیاں ہیں اور ایک یہ ہے کہ دوپہر کا کھانا شام کو کھا رہا ہے اور کچھ بچ گیا تو فریج میں رکھ کر آئندہ کل کھاتا ہے. تو عزت والا کون؟ او پالمپور والوں، عزت والا کون اور ذلیل کون؟ اللہ نے کہا یہ بنیادیں نہیں ہیں. پھر یا اللہ، اگر کوئی آگے بڑھنا چاہے، چاہے اس کا سماج چھوٹا ہو، قوم چھوٹی ہو، برادری کی نسبت اونچی نہ ہو، کچا مکان ہو، پھیری کرتا ہو، مزدوری کرتا ہو، معمولی کپڑا پہنتا ہو، چٹنی روٹی پہ گزارا کر رہا ہو، اگر وہ آگے بڑھنا چاہے تو، اور اگر جو حویلی میں رہتا ہے، عمدہ کپڑے پہنتا ہے، لمبا چوڑا کاروبار ہے، سماج میں اس کا ویلیو اور وزن ہے، وہ آگے بڑھنا چاہے تو، کہ دونوں کی آگے بڑھنے کی لائن ایک ہی ہے. جیسے کوئی ایم ڈی بننا چاہے تو، کوئی ایم ڈی ڈاکٹر بننا چاہے تو دونوں کی لائنیں ایک ہوگی کہ الگ ہوگی؟ تم نے نہ بولنے کی قسم کھائی ہے. دونوں کی لائنیں ایک ہوگی کہ الگ ہوگی؟
کوئی MBBS اگر وہ بننا چاہے تو بولو کم بولو، 2 طالب علم مولوی صاحب بننا چاہتے ہیں تو ایک کالج میں بنے گا اور ایک مدرسے میں بنے گا، دونوں کی لائنیں ایک کے الگ الگ بس۔ کوئی اللہ کے یہاں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، ایسا مقام کہ آسمانوں پر کھلبلی مچ جائے اور خدا جبرائیل کو بلا کر یوں کہے، جبرائیل فلاں میرے بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر جبرائیل اعلان کرے، او فرشتوں فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ پھر اس کی محبت زمین پر اتار دی جائے۔ اگر کوئی وہ راہ لینا چاہتا ہے کہ جہاں رہے اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے، انعاموں کی بارشوں کے ساتھ رہے، خدا کی حفاظت میں رہے، دل میں چین سکون، آپس میں محبت، روزی میں برکت، دعا میں قبولیت، اگر کوئی یہ راہ لینا چاہتا ہے جو بھی ہو، مالدار کے لیے بھی راہ کھلی ہے، جوان کے لیے بھی راہ کھلی ہے، مزدور کے لیے بھی راہ کھلی ہے، کسان تاجر اور بیپار کے لیے راہ کھلی ہے، شہری و دیہاتی کے لیے راہ کھلی ہوئی ہے، مرد و عورت دونوں کے لیے راہ کھلی ہوئی ہے۔ عورتیں گزری ہے، عورتیں جنہوں نے وہ راہ اختیار کی، اللہ کی ولیہ بن کر دنیا سے گئی، عورت ذات، لیکن دل میں طے کیا کہ نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، اب بادشاہ کے بعد ناد و نخرے کی کوئی کمی، عیش و عشرت کی کوئی کمی، سہولت و فیسلٹیز کی کوئی کمی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہمیں اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے۔ چنانچہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، آپ دہلی گئے ہوں گے تو وہاں قطب مینار ہے، دیکھا بھی ہوگا۔ ارے بھائی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ دہلی اس لیے گئے تھے، دہلی اس لیے قطب مینار دیکھنے گئے تھے۔ وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد ہے، حضرت کا وصال ہوا، حضرت نے اپنے خادم سے کہا، دیکھ میری وصیت سن، میرے مرنے کے بعد میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس نے بغیر وضو کے آسمان نہ دیکھا ہو، جس کی تہجد نہ گئی ہو، جس کی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہو اور کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑی۔ جنازہ آ گیا، اب حضرت کی انتقال کی خبر سن کر چیون کی طرح مجمع، اب وہ جس کو وصیت کی تھی اس نے کہا دیکھو حضرت کی یہ وصیتیں ہیں، مجمع میں سناٹا چھا گیا، خطرہ ہو گیا کہ شاید ایک بھی آدمی ایسا نہ ہو۔ جب کافی دیر ہو گئی، ایک شخص مجمع چیرتا ہو آگے آیا اور یوں کہا، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کفن ہٹا کر، حضرت میرا راز کھولنے پر آپ کو کیا ملا؟ یہ تو میرے اور میرے اللہ کے درمیان کی چیز تھی، آپ نے ایسی وصیت کی کہ مجھے آنا پڑا۔ وہ کون تھے؟ وقت کے بادشاہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے آپ کو سنبھالا، بادشاہت میں سنبھالا، تہجد نہیں گئی، عصر کی سنت نہیں گئی، ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور اپنے آنکھوں کو صحیح استعمال کیا۔ کچھ بھی پاس میں نہیں ہے، باہر کے ماحول کی ہوا لگی، اب کیا شریعت، کیا سنت، آقا کی کیا ادائیں، اللہ کا کیا حکم، سب بھول گیا۔ ہاں
کپڑا ایسا پہنو جیسے بازار والے پہنتے ہیں، شروع ہو گیا۔ چال ایسی چلو جیسے دنیا کے وہ انسان جن کو قرآن انسان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، چال ان کی چلو۔ بال ایسے بناؤ جیسے وہ بناتے ہیں۔ چلیے ہم نیشن مسلمان ہے، مسلمان اس کے سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک سنت ہونی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، پھسل گیا۔ یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ہے، یہ ایسی تشکیلیں نہیں کی جاتی۔ جاؤ خدا کی راہ میں، مسجد کے ماحول میں رہو، امیر کی اطاعت کے ساتھ رہو، ان چیزوں کو کرو، ان چیزوں کو کم کرو، ان چیزوں سے بچو، خدا تمہیں ہیرا بنا دے گا۔ آدمی پھسل جاتا ہے، بادشاہ وقت ہے لیکن اپنے آپ کو قابو میں رکھتا۔ تو راستہ کون سا ہے کہ جتنی قومیں، جتنے قبیلے، جتنے خاندان اور ان خاندان کے جتنے افراد اور ویکتی سب اللہ کے محبوب بنے؟ اللہ نے ایک راستہ بتایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کرو محنت تقوی پر، بڑھو آگے تقوی میں، جو بڑھے گا اکرم، خدا کہہ رہا اکرم، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ عزت والا خدا کے نزدیک وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ نیڈر پنا یہ تو نادانی ہے۔ چھوٹا بچہ انگارے سے نہیں ڈرتا، پکڑ لیتا ہے تو پہلوان ہے۔ چھوٹا بچہ سانپ کو نہیں جانتا، چکنا اور چمکدار دیکھ کر ہاتھ مارتا ہے، وہ ڈس لیتا ہے، یہ پہلوان ہے۔ یہ تو نادانی ہے۔ جھوٹ سے، سود سے، گبن سے، دھوکے سے، حرام کمائیوں سے، پڑوسیوں کو ستانے سے، ماں باپ کو پریشان کرنے سے، حرام لقموں سے، جگار سے، سٹے سے آدمی نہیں بچ رہا، یہ پہلوانی ہے۔ کیوں اس میں ہاتھ مارا؟ اس نے کہ اس کی بنیاد اس کی اعمال ہے، اپنی زندگی کی خوشی اپنی مرضی پر چلنے میں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ تقویٰ کیا ہے؟ دین سیکھنے کا معمول تھا، چھوٹے بڑوں سے، بڑے چھوٹوں سے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین کبھی ایسے راستے سے آپ گزرے ہیں؟ تنگ راستہ ہو، دونوں طرف خاردار جھاڑی ہو، نوکیلیں کانٹے ہو، ہوا تیز چل رہی ہو اور مل مل کا باریک کرتا ہو، کیسے چلتے ہیں؟ کہ دامن سمیٹ کر، کہ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کمانے میں، خرچ میں، رہنے سہنے میں، بولنے سننے میں، شادی میں، غمی میں، اللہ کے بندوں کے ساتھ سلوک کرنے میں احتیاط برتو، راستہ بہت تنگ ہے، خواہشات کی تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور گناہوں کے نوکدار کانٹے ہیں اور دین ملم سے زیادہ باریک ہے۔ بہت سنبھل کر چلو، پہلوانی نہ دکھاؤ، پھونک پھونک کر قدم رکھو۔ یہ میرا قدم، یہ میری آنکھ کی نظر، یہ میری زبان کا بول، یہ میری کمائی کا پیسہ، یہ میرا ہاتھ کا لقمہ مجھے کہاں لے جائے گا؟ میں جہنم کا راہی بن رہا ہوں یا جنت کا راہی بن رہا ہوں؟ سوچ سمجھ کر چلو۔
لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں نے کہا تو مجھ میں آ گیا، آپ نے کہا تو آپ میں آ گیا، یہ ہے؟ نہیں، یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اس بنیادی چیز پر محنت کر کے وہ چیز اپنے اندر اتارو، وہ ہے ایمان اور یقین۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو طاقتیں رکھی ہیں، ایک قوت فکریہ، پہلے آدمی سوچتا ہے، اور ایک قوت عملیہ، پھر آدمی عمل کرتا ہے۔ جیسا فکر ایسا عمل، جیسی سوچ ایسی حرکت۔ ایک آدمی کھیڑو تھے تو اس کی سوچ کھیت کے لائن کی ہوگی، ایک آدمی آفیسر ہے تو اس کی سوچ اس لائن کی ہوگی، ایک آدمی وکیل ہے تو اس کی سوچ اس لائن کی ہوگی، ایک آدمی ڈاکٹر ہے تو اس کی سوچ اس لائن کی ہوگی، ایک آدمی ویپاری ہے تو اس کی سوچ اس لائن کی ہوگی، اور صبح وہ عمل کرے گا جو اس نے سوچا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کھیڑوت بازار میں چلا گیا اور بازار والا کھیت میں چلا گیا؟ کالج والا مدرسے میں چلا گیا اور مدرسے والا کالج میں چلا گیا؟ نہیں ہوگا۔ جیسا فکر ہوگا ایسا عمل ہوگا، لیکن اس کی بنیاد کیا؟ اس کی بنیاد اندر کا یقین اور اندر کا ایمان ہے۔ یہ ایمان و یقین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے دلوں میں بھرا تھا اور اتارا تھا۔ اب یقین ایسا کہ ایک بات آپ فرما رہے ہیں ظاہر کے خلاف، لیکن صحابہ وہی۔ آپ نے حج کے موقع پر پوچھا بتاؤ کون سا مہینہ ہے، تو حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ رمضان میں۔ حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ آپ کو بھی معلوم ہے نا؟ تو صحابہ کو معلوم نہیں تھا؟ صحابہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ صحابہ نے یقین کیا کہ اگر آج اللہ کے نبی علیہ السلام یوں کہیں گے ذی الحجہ نہیں ہے تو ہم مان لیں گے۔ آپ فرمائیں گے ذی الحجہ نہیں ہے، ہم مان لیں گے کہ وہ مہینہ ہے جو آپ فرماتے ہیں۔ کون سا دن ہے؟ عرفات کا دن۔ لیکن نہیں کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ صحابہ نے کہا ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دین کا نام دوسرا رکھیں گے، جو آپ فرمائیں گے ہم مان لیں گے۔ اپنی سوچ کوئی نہیں، اللہ جو فرما دے، اللہ کے نبی علیہ السلام جو فرما دے، بس وہ ہماری سوچ اور ہمارا فکر ہوئی ہے۔ اگر اللہ کا رحم چاہتے ہو، اللہ کا رحم کس کو ملے گا؟ اطیعوا اللہ و رسولہ لعلکم ترحمون۔ اللہ کی مانو، اللہ کے نبی کی مانو۔ اطیعوا اللہ و رسولہ لعلکم ترحمون۔ رحم چاہتے ہو، اللہ کی بات مانو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، خود بخود اللہ کا رحم تم پر آ جائے گا۔ اور اگر کوئی جوانی کے نشے میں، کوئی مالداری کے نشے میں، کوئی تندرستی کے نشے میں، کوئی عہدے کے نشے میں، کوئی ڈگریوں کے نشے میں اپنی چال چلا، اللہ رسول کی بات کو چھوڑا، تو قرآن ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہے او غلط چلنے والے جوان، او غلط چلنے والے گریجویٹ، او غلط چلنے والے مالدار، او غلط چلنے والے فقیر اور غریب، او غلط چلنے والا شہری اور دیہاتی، مرد و عورت، سن لے، تو سن لے، اس راہ پر تو زیادہ دن نہیں چل سکے گا، نہیں چل سکے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. ڈنکے کی چوٹ خدا خدا کہہ رہا ہے. جس برادری کا ہو، جس خاندان کا ہو، جس قوم کا ہو، کتنا ہی بڑے عہدے دار ہو، کتنا ہی بڑا مالدار ہو، اگر وہ دین کے خلاف، اللہ کے امر کے خلاف چلتا ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے اللہ ڈراتا ہے کہ اس کو ڈرنا چاہیے. اگر وہ غلط چلتا رہا، جب تک دنیا میں رہے گا فتنوں کے سوا کچھ نہیں دیکھے گا. اس کی عورت اس کے لیے فتنہ بنے گی، اس کی اولاد اس کے لیے فتنہ بنے گی، اس کا سرکل اس کے لیے فتنہ بنے گا، اس کا خاندان اس کے لیے فتنہ بنے گا، اس کا کاروبار اس کے لیے فتنہ بنے گا، اس کی ڈگری اور عہدہ اس کے لیے فتنہ بنے گا. میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے. اور اگر مر کر گیا عذاب علیم کے سوا کچھ نہیں دیکھے گا. سکرات سے لے کر آگے کی ساری منزلوں میں پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھے گا. آج وہ نظر نہیں آ رہا، آج نظر نہیں آ رہا. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کو کھولا، دنیا کو نہیں کھولا. آخرت کو کھولا، جنت کی ایک ایک نعمت کو کھولا، جہنم کے ایک ایک عذاب کی قسم کو کھولا. بار 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 صحابہ کرام فرماتے ہیں، آپ کوئی بات فرماتے، ہم اس کا اتنا مذاکرہ کرتے کہ وہ بات ہمارے دلوں میں اگ جاتی تھی، وہ بات ہمارے دلوں میں اگ جاتی تھی. اندر دل جگہ پکڑے. مخالفت میں پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. آج تک کوئی ایسا نہیں گزرا، چھوٹا بڑا، بادشاہ پبلک، مالدار غریب، جوان بوڑھا، مرد عورت، جو غلط چلا ہو سوکھ کی روٹی کھائی ہو اس نے، جو غلط چلا ہو چین کے ساتھ رہا ہو، جو غلط چلا ہو ذلیل نہ ہوا ہو، جو غلط چلا ہو اور پریشان نہ ہوا ہو. ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے لیے ہے. نمک کھاؤ گے وہ اپنا اثر دکھلائے گا، شکر کھاؤ گے وہ اپنا اثر دکھلائے گی. مولوی صاحب، میں تو بڑے دادے کا پوتا ہوں اور میں تو بڑے نانے کا نواسا ہوں اور میرا خاندان بہت اونچا ہے، میں نمک کھاؤں گا تو بھی میٹھا. اور یہ بیچارہ غریب غربا، فٹ پاتھ پر رہنے والا، روزانہ مزدوری کرنے والا، وہ بیچارہ شکر کھائے گا تو نمک بن جائے گا. ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. پھر تنہائی میں کھا، رات کے اندھیری میں کھا، خدا کی نظر کے سوا کوئی نظر تجھے نہیں دیکھ رہی. جانوروں سے بدتر تیرے کرتوت اندھیرے میں ہو رہے ہیں. زمین تھراتی ہے اور زمین یوں کہتی ہے، مولا یہ اس نے تو میرا جگر جلا دیا، مجھے آرڈر دے میں پھٹوں اور قارون کی طرح لقمہ بنا. اللہ کہتا ہے، وہ زمین تجھے تیش و جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے یہ بتا میرا بندہ ہے کہ تیرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے کہ تیرا بندہ ہے. زمین کہتی ہے مالک تیرا ہے تو اس کو میرے حوالے کر، اس کو میرے حوالے کر. یہ بوڑھا آسمان روتا ہے. جب انسان تنہائیوں میں کرتوت کرتا ہے، آنکھ سے غلط دیکھنا، زبان سے غلط بولنا، دماغ سے غلط سوچنا، کانوں سے غلط سننا، ہاتھ پیر کی غلط حرکت، کوئی دیکھے نہ دیکھے. ارے نادان، تیرا باپ تجھے نہیں دیکھ رہا، تیری ماں تجھے نہیں دیکھ رہی، تیرے قبیلے کا کوئی فرد تجھے نہیں دیکھ رہا، ایک ذات ہے تجھے دیکھ رہی ہے. کیا کر رہے ہو؟ کس کی زمین پر، کس کا کھا کر، کس کی دی ہوئی جوانی کو، کس کی دی ہوئی عقل کو؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہ اس کی بنیاد اندر کا فکر ہے.
فکر گندا ہے، سوچ گندی ہے، اندر میں جذبات گندے پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے گندے کرتوت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک ٹنکی میں گوبر بھرا ہے، نل سونے کا ہے، نل سونے کا ہے تو سونے کے نل سے بغل بجائے گا؟ ارے ٹنکی میں جو ہے تیرے نل سے آئے گا، چاہے تو سونے کی طرح اونچے خاندان کا ہو، چاہے سونے کی طرح تیری ڈگری بہت اونچی ہو، چاہے سونے کی طرح تیرا حویلی بہت اونچی ہو، چاہے سونے کی طرح تیری سیلری بہت ہو، اور سونے کی طرح تیرا بینک بیلنس بہت بڑا ہو، لیکن اسی ڈگری سے اور اسی حویلی میں، اسی عہدے کے نشے میں اور اسی جوانی کے نشے میں تیری آنکھ سے گوبر نکلے گا، تیری زبان کا بول گندا ہوگا، تیری زبان کی حرکتیں گندی ہوگی، کانوں کی حرکتیں گندی ہوگی، ہاتھ پیر کی حرکتیں گندی ہوگی، چاہے تو سونے کا نل لے کے گھومتا رہے۔ اور اگر سوچ صحیح ہے، فکر صحیح ہے، سوچ صحیح، فکر صحیح، عمل صحیح، عمل صحیح، پلاسٹک کا نل ہے 10 روپے والا، آج لاؤ کل چپکتا ہے اور واپس دینے جاؤ، لیتے ہو کہ نو گارنٹی، 10 روپے کی کیا گارنٹی مولوی صاحب؟ دوسرے دن چپکتا ہے، لیکن ٹنکی میں صاف ستھرا پانی ہے۔ سوچ صحیح، فکر صحیح، آنکھ کی نظر صحیح، زبان کا بول صحیح، کانوں کا استعمال صحیح، حلال کمائی، حلال لقمہ، کائی کی برکت ہے کہ فکر صحیح ہے اور عمل صحیح ہے۔ جو بھی ہو، خواہشات کی راہ پر چلنے والا بربادی کے سوا اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا ہے بلم بابورا کا، بہت بڑا بزرگ تھا، بہت بڑا علم والا تھا، اللہ نے اس کو ایک ایسی نعمت دی تھی، ایک ایسی نعمت دی تھی کہ ہاتھ اٹھاتا تھا دعا کے لیے، کبھی خدا نے اس کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں ہے۔ زبردست لوگ دعا کے لیے آتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، کچھ لوگ آئے، بلم ایک کام کرو، کیا موسیٰ کے خلاف فتویٰ کرو۔ شروع میں تو آدمی نارمل چلتا ہے نا، نبی کے خلاف نہیں ہوگا بھائی، یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے، بالکل نہیں، کے خلاف تو نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو کیا کرنے کا؟ پالمپور والوں کرتے ہو، ٹیڑھی انگلی سے گھی نکال۔ عورت کے پاس آیا، اس کو سمجھاؤ نا، 2 بول بولنے میں کیا جاتا ہے، اتنا دیتے ہیں نا، آئیو لے لینا۔ اس کو کیا پتا 2 بول کیا مصیبتیں لائے گی، اندر کی بھی جائے گی، باہر کی بھی جائے گی، قلب بھی جائے گا، قالب بھی جائے گا، روح بھی برباد ہوگی، بدن بھی برباد ہوگا، وہ کیا جانے۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، ہر نیکی میں خدا کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ کسی گناہ کو ہلکا مت سمجھو، ہر گناہ میں خدا کا عذاب چھپا ہوا ہے۔ کسی ایمان والے کو ہلکا مت سمجھو، ہر ایمان والے میں خدا کی ولایت چھپی ہوئی ہے۔ آ گیا لالچ میں، خواہشات، علم والا لالچ میں آ گیا۔ قرآن کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، نبی جی کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بناتا ہے؟ ایسے بال جیسا جی چاہے، ایسا لباس جیسا جی چاہے، ایسی شادی جیسا جی چاہے، ایسے موت پر رواجات جیسا جی چاہے،
ایسا دن اور ایسی رات گزارنا جیسا جی چاہے، ایسے لقمے کھائیں جیسا جی چاہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اور پھر ایسا نہیں کہ جانتا نہیں، جانتا ہے سود حرام ہے، جانتا ہے جھوٹ حرام ہے، جانتا ہے حرام لقمہ حرام ہے، جانتا ہے ماں باپ کو ستانا حرام ہے، جانتا ہے پڑوسیوں کو ستانا حرام ہے، جانتا ہے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ حرام ہے، یہ میں جو سن رہا ہوں وہ حرام ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں وہ حرام ہے، لیکن خواہشات کو آگے رکھا ہے. من اتخذ الہہ ہوا، قرآن کہتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم ہونے کے باوجود ہم اس کو گمراہ کر دیں گے. کتنی لمبی چوڑی سند ہو، کتنا لمبا چوڑا علم ہو، لیکن خواہشات ہے. قرآن کہتا ہے ہم اس کو گمراہ کر دیں گے. اور گمراہی کیسے آئے گی؟ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. بھائی یہ تمہارے دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تمہارے سننے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تمہارے بولنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تمہارے سوچنے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ دیکھتا ہے. جا مر، جا مر. قرآن کہتا ہے فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ جس کو گمراہ کرتے اس کو اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کون سیدھی راہ چلا سکتا ہے؟ بس ہاتھ اٹھائے چند پوڑیوں کے لیے. اللہ کی نعمت کی ناقدری، علم کی ناقدری، سمجھ کی ناقدری، جوانی کی ناقدری، مال کی ناقدری، عزت کی ناقدری. ہاتھ اٹھائے. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے الفاظ کہنے گیا. یاد رکھنا زبان میرے اور آپ کے منہ میں ہے، کان میرے سر سے لگے ہوئے ہیں، آنکھیں میری سر میں لگی ہوئی ہے، لیکن اس پر قبضہ کس کا ہے؟ زور سے بولو، اترے اندر. دکان میری ہے، قبضہ کس کا؟ ڈگری میری ہے، قبضہ کس کا؟ بینک بیلنس میرا ہے، قبضہ کس کا؟ جوانی میری ہے، قبضہ کس کا؟ جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے زبان لٹکا کر سینے پہ ڈال دی. زبان لٹکا کر سینے پر ڈال دی اور بدن پر لقوہ ڈال دیا. بدن پر لقوہ، زبان سینے پر. وہ جیسے کتا بیٹھتا ہے، کتا بیٹھا ہو تو بھی ہانپتا ہے زبان نکال کر، چلتا ہو تو بھی ہانپتا ہے. اللہ نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، دنیا جو بھی سمجھ رہی ہو یہ بزرگ ہے، مستجاب الدعوات ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ کتا ہے. ڈرو اس اللہ سے، ڈرو اس اللہ سے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اچھا، کوئی نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں، توبہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں. دو بول نہیں رہے، اے اللہ میری تو روح بھی گئی، میرا بدن بھی گیا، میرا قلب بھی گیا، میرا قالب بھی گیا، میرا تو اندر کا بھی لوٹ گیا، باہر کے میں بدن چھل ہو گیا. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. توبہ کے دو بول کی بھی توفیق نہیں ہوئی اور چند دن رہ کر اسی حال میں مرا اور جہنم میں گیا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرما. وجہ کیا؟ ظاہر میں سب کچھ تھا،
لیکن اندر کا یقین نہیں تھا. گاڑی کتنی ہی نیو ماڈل کی کیوں نہ ہو، سیٹیں کتنے ہی نرم کیوں نہ ہو، ووڈ کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، لائٹیں کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، لیکن پیٹرول نہیں ہے. پیٹرول بولو نا، چم شرمو سو. پیٹرول نہیں ہے. چلے گی چلے گی. یا پیٹرول تو ہے لیکن جگہ بدل دی. پیٹرول کی جگہ پانی اور پانی کی جگہ پیٹرول. چلے گی؟ اندر کا فکر بدلے، اندر کی سوچ بدلے، پھر اندر میں ایمان بنا، اندر میں یقین آیا، اندر میں آخرت اتری، اللہ کے اوامر کی عظمت آئی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا احترام آیا. اب آپ جو دیکھے گی کیسا دیکھے گی؟ صحیح دیکھے گی. زبان جو بولے گی صحیح بول، کان جو سنے گا صحیح سنے گا، ہاتھ پیر کی حرکت صحیح، کمائیاں صحیح، شادیاں صحیح. اس لیے کہ دل بنا تو آنکھ بنی، دل بنا تو کان بنا، دل بنا تو زبان بنی، دل بنا تو کمائیاں بنی، دل بنا تو شادیاں بنی، دل بنا تو موت میت کا طور طریق بنا، دل بنا تو کپڑے بنے، دل بنا تو پوری زندگی بنی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الا الا، یعنی دل کے کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے سنو. انسان کے بدن میں ایک گوشت کی بوٹی بہت ہی ہے چھوٹی، پسلیوں میں دبی ہوئی، پسلیوں میں دبی ہوئی، لیکن ہے کیا اس کا؟ اگر وہ صحیح تو پورا بدن صحیح، اور اگر اس میں فساد تو پورے بدن میں فساد. وہ یہ نہ سمجھے کہ بڑا سر، لمبی ٹانگیں، لمبے ہاتھ، بڑا دھڑ، نہیں نہیں، یہ تو سب تابع ہیں. الا وہی القلب، یہ دل کی بوٹی ہے، اس کو بناؤ. کیسے بناؤ گے؟ کیسے بناؤ گے؟ یہ بنانے کی راہ ہے. بنانے کی راہ یہ ہے، اللہ کی دین کی محنت ہے. خدا کی راہ میں نکل، مسجد کے ماحول میں رہ، امیر کی اطاعت کے ساتھ چل، دین میں ایمان کی دعوت دے، تعلیم میں بیٹھ کر ایمان کا مذاکرہ کر، اور پھر رات میں اٹھ کر بھکاری کی طرح خدا سے ایمان مانگ. بس آہستہ 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 فکر بدلے گی، عمل بدلے گا، آخرت کا فکر آئے گا. پھر کیا ہوگا؟ پچھلے گناہ چبھیں گے، پچھلے گناہ چبھیں گے. جیسے کانٹا چبھتا ہے، پھٹکتا ہے نا. اگر کانٹا انگلی میں گھٹ جائے اور ٹوٹ جائے تو مزہ آتا ہے نا، کھراٹے کی نیند آتی ہے. کھاوے تو بھی، بولے تو بھی، کسی کی بات سنے تو بھی، سوئے تو بھی کھٹکتا. لیکن ابھی انگلی زندہ ہے، اس لیے کھٹک باقی ہے. جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاوے اور ڈاکٹر کے صاحب پر جا کر کہے صاحب کچھ پتہ نہیں چلتا، انگلی میں سوئی چبھو یا برف کی کنکری رکھو، پتہ نہیں چلتا. تو ڈاکٹر نے کہا انگلی لمبی کرو. انگلی لمبی کرنے کے بعد ڈاکٹر سوئی لیتا ہے اور چبھوتا ہے. کچھ ہوتا ہے کہ نہ، پھر آگے بڑھتا ہے. کچھ ہوتا ہے کہ نہ، پھر آگے بڑھتا ہے. کچھ ہوتا ہے کہ نہ. اب ایک دوراوا ناخون کے کنارے کے بڑا آگے بڑھا. کچھ ہوتا ہے. اے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر کہتا ہے آگے کا مر چکا ہے، پیچھے کا زندہ ہے. آگے کا مر چکا ہے، پیچھے کا زندہ ہے. یہ گناہ نہیں کھٹکیں گے اگر اندر میں مردنی چھائی ہوئی ہے. اندر میں تقوی کا نور آئے گا، اندر میں ایمان کا نور آئے گا، اندر میں یقین بنے گا. اب تنہائیوں میں اس کے گناہ اس کو رلائیں گے، تنہائیوں میں اس کے گناہ اس کو رلائیں گے. ارے گناہ نہیں، اپنی زندگی
ذمہ داری پورا نہ کرنے پر وہ روئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، کوئی دکھیارا، کوئی دکھیاری، کوئی مسافر آیا ہو، رہنے سہنے کھانے پینے کے اعتبار سے پریشان تو نہیں، ارے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر کو دیکھو، کوئی بچہ، کوئی بچی، بیوی اور بہو، کوئی بغیر دین کے تو نہیں ہے، عورتیں بغیر پردے کے تو نہیں ہیں، بے شرمی تو ان میں نہیں آ رہی، بچے کی زندگی میں نماز ہے یا نہیں ہے، اور وہ سنتوں کا شیدائی ہے یا دین کے دشمنوں کا شیدائی ہے، دیکھنے تک کے لیے فرصت نہیں ہے۔ مولوی صاحب بچے کو جو چاہے پہنا دیتے ہیں، عورت ایک منگا میں تو 2 لا کے دیتا ہوں، اور ہر سال نئے ڈیزائن کے زیورات پہناتا ہوں، اور پوچھو بیگم سے، کس کو پوچھو بیگم سے کبھی مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی؟ وہ بھی نہ ہمارے ہسبینڈ تو بہت اچھے ہیں۔ تجھے کلمہ سکھایا؟ تیرا وضو دیکھا؟ کبھی تیرے سامنے آخرت کے تذکرے کیے؟ کبھی تجھے سمجھایا کہ تجھے بھی مرنا ہے مجھے بھی مرنا ہے، تو اپنی قبر میں میں اپنی قبر میں، کر لے تیاری، میں بھی تیاری میں لگا ہوں؟ کبھی تعلیم میں بیٹھ کے مذاکرہ کیا؟ بیوی کو چند ٹکڑے دے دیے زیور کے، بچوں کو چند چتھڑے پہنا دیے، اور ڈگری کا کاغذ پکڑا دیا۔ صاحب میرا بڑا چھوکرا جو ہے نا MD ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ BCom سیکوم پتہ نہیں کیا کوم۔ مولوی صاحب منع نہیں ہے، اچھی ڈگری والا ڈاکٹر بناؤ، اچھی ڈگری والا پروفیسر بناؤ، اچھا انجینئر بناؤ، منع نہیں ہے، لیکن مردہ نہیں۔ مردہ ڈاکٹر ہے کس کام کا؟ اس میں روح نہیں ہے۔ مردہ پروفیسر ہے کس کام کا؟ اس میں روح نہیں ہے۔ مردہ انجینئر ہے کس کام کا؟ اس میں روح نہیں ہے۔ اگر دین نہیں ہے تو لاش ہے، لاش۔ لاش کو لاش کیوں کہتے ہیں؟ لاش یعنی لاش ہے ہی، کچھ بھی نہیں ہے، وہ چاہے 4 پیر تب چلتا ہو۔ آئم کیا آئم؟ تو کیا ہے؟ ذرا صحابہ کرام کا آئینہ دیکھ، صحابہ کے گورنر کیسے تھے، صحابہ کا جوان کیسا تھا، صحابہ کرام کی عورتیں کیسی تھی، صحابہ کے غلام کیسے تھے، صحابہ کے مزدور کیسے تھے، صحابہ کی کمائیاں کیسی تھی، صحابہ کے نکاح کیسے تھے، صحابہ کے طور طریق کیسے تھے، ذرا آئینہ دیکھ۔ ایک آدمی اچھا سوٹر پہن کر باہر نکلا، 4 دفعہ آئینے میں دیکھا، ٹھیک ہے، اب باہر گیا تو لوگ ہنستے ہیں۔ بھائی کیوں ہنستے ہو؟ کیوں ہنستے ہو؟ نہ کوئی بات نہیں، نہیں ہنستے کیوں ہو؟ کہ نکلنے سے پہلے ذرا صحیح آئینہ دیکھ لیتے اور اپنے بٹن دیکھ لیتے، اوپر کا نیچے لگا ہے، نیچے کا اوپر ہو گیا ہے۔ صحابہ کا آئینہ رکھو، اسی لیے فضائل کی کتاب تعلیم ہے، حیات الصحابہ۔ مال آیا بحرین سے، مال آیا۔ فجر کی نماز میں آپ علیہ السلام نے دیکھا، آج نمازی بڑھ گئے ہیں، یعنی جو محلوں کی مسجد میں پڑھتے تھے وہ بھی مسجد نبوی میں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے بحرین کی مال کی خبر سن کر آئے ہو۔ وہ کیوں آئے تھے؟ مال بڑھانے کے لیے نہیں، ایک دن کی ضرورت پوری ہو جائے اتنا مل جائے، ایک دن کی ضرورت پوری ہو جائے اتنا مل جائے۔ ارے مسلمان، تجھے مالدار بننے کے لیے کمانے کی اجازت نہیں ہے، تو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے کما، باقی وقت دین کی محنت میں لگا، اپنا آخرت بنانے میں لگا، اپنا ایمان و یقین بنانے میں لگا۔ جب سے مسلمان مالدار بننے کے چکر میں پڑا
نہ اس کے وقت میں برکت ہے، نہ اس کے پیسوں میں برکت ہے. بولچا بہت بزی بولچا آئین بزی تو تیجی موقع آ رہے جا. کیوں اپنے آپ کو اتنا پھنسا رکھا ہے؟ کیوں پھنسا رکھا ہے بھائی؟ کمالے کس نے کہا کہ 24 گھنٹے وہ دکان پر بیٹھے گا تو روزی زیادہ ملے گی؟ ارے بہت سے ایسے ہیں بغیر کمائے روٹی کھا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں بچے کمائے بغیر روٹی کھاتے نہیں کھاتے؟ کروڑوں بیمار دوا خانوں میں بغیر کمائے روٹی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ چم بولتان سینکڑوں طلبا بغیر کمائے ہوئے مدرسے میں کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ وہ کماتے ہیں کہ 4 کلاک بڑھو شیطن مجھے مزدوری کرو. کوئی کہتا ہے؟ کس نے کہا؟ یہ تو انسانوں کی سوچ ہے. اور اتنا کمانے کے بعد بھی دل نہیں ہے. بڑے بڑے بزرگوں کے یہاں لنگر چلتا تھا، کئی 100 کا کھانا، کئی 1000 کا کھانا، آوک کا ٹھکانہ نہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں لنگر چلتا تھا. 9 چندی جمعرات ہوتی تھی، ہر مہینے کی نئی جمعرات. تو لوگ بادشاہ کو سلامی بھرنے جاتے تھے. خواجہ صاحب نہیں گئے. جیسے ایک بادشاہ ایک اللہ کے ولی کے پاس آیا تو پیر پھیلا کر بیٹھے تھے. تو بڑے لوگوں کو ذرا یہ ہوتا ہے نا، ہم آوے تو کھڑے ہو جاوے، با ادب با وقار ہوتا ہے لوگوں کو. صاحب آیا. یہ تیری عزت نہیں ہے. سانپ آنے سے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہلکا یا کتا آنے سے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. کس نے کہا یہ عزت ہے؟ عزت حضرت بلال کو، عزت حضرت ابو ہریرہ کو، عزت تمام صحابہ کرام کو، اور عزت تمام اولیاء اعظام کو. کیا آج بھی ایمان والا نام لیتا ہے محبت میں تھوک بھر جاتا ہے وہ میں. تو بادشاہ آیا تو دیکھا بھئی یہ تو جوں کے تو بیٹھے ہیں، پیر لمبا کر کے بیٹھے ہیں. ایک بزرگ بیٹھے تھے، کہا بھائی سر میں کھجلی بہت آتی ہے. خادموں سے کہا جا دیکھو جوئے تو نہیں پڑ گئی. تو یہ خادم جوئیں دیکھ رہا تھا. اتنے میں محمود بیگڑا آیا، بہت نیک بادشاہ تھا. تو اس نے کہا حضرت نے کہا کیا؟ کہ بادشاہ آیا. حضرت نے کہا میں تو سمجھا تیرے ہاتھ میں بڑی جو آئی. آنے دن آتا ہے تو تھوڑی دیر بیٹھا بھی جانے لگا تو حضرت دروازے تک چھوڑنے گئے. جب چلے گئے تو حضرت خادموں نے پوچھا حضرت آیا تو آپ تو ذرا اس کو گھاس بھی نہیں ڈالی. اور جب جانے لگا تو دروازے تک چھوڑنے لگے. کیا آیا تھا بڑائی لے کر، جا رہا ہے عاجزی لے کر. اس لیے میں گیا ہوں. تو وہ اللہ والے پیر پھیلایا نہیں، لمبا اس کو سکیڑا نہیں. تو بادشاہ کب سے پیر پھیلانا شروع کیا ہے کہ جب سے ہاتھ سکیڑا ہے تب سے پیر پھیلا دیا ہے. جب سے ہاتھ سکیڑ لیا ہے تب سے پیر پھیلا دیا ہے. ہم نے تو ہم کو کسی سے کچھ لینا ہی نہیں. ہم تو لیں گے تو اللہ سے لیں گے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ذوالنون مصری گھومتے رہتے تھے. ایک مدد لوگوں نے دیکھا کہ قبرستان میں ہے اور ایک قبر کھودی ہوئی ہے، مردہ اس میں نہیں ہے، اور وہاں پاؤں لٹکا کے بیٹھے. لوگوں نے کہا حضرت یہاں کہ بہت مزہ ہے. یہ جو سوئے ہیں نا ان سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور جب میں اٹھ کے جاتا ہوں نا تو پیچھے میری غیبت نہیں کرتے. کہا حضرت دنیا کا بھی آپ کو کچھ معلوم ہے، پتا ہے کہ کیا
کہ گیہوں بہت مہنگے ہو گئے ہیں، آج ایمان والا کہتا مولوی صاحب تیل کے ڈبے کے 2000 ہو گئے، تو ہونے دے نا، تیرے پیٹ میں کیوں کھلبلی ہوئی؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے کہ حضرت ٹماٹر بہت مہنگے ہو گئے ہیں۔ کہ بھائی تمہارے یہاں تو مہنگے ہو، ہمارے یہاں تو بہت سستے ہیں۔ حضرت آپ کیا بہت سستے ہیں؟ کہ ہاں بہت سستے ہیں۔ کیسے؟ کہ جب سے ہم نے سنا کہ ٹماٹر مہنگے ہیں خریدنا چھوڑ دیا۔ مہنگائی تیرے پاس۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پان بہت کھاتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پسند نہیں تھا کہ یوسف پان چھوڑ دے تو اچھا۔ 2-3 دن دیکھا کہ یوسف پان نہیں کھاتا۔ کہا بیٹا یوسف پان چھوڑ دیے؟ کہ جی، کہ بہت اچھا کیا، لیکن کیوں چھوڑے؟ کہ ابا مہنگے ہو گئے۔ کھا کھا تو کھا، اللہ سستا میں کھلاتا تھا، مہنگائی میں بھی کھلائے گا، تو کھا۔ ایمان والا بازار کی آواز سے گھبرا جائے گا؟ وہ تو دنیا دین میں 5 مرتبہ آواز سنتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ مشرق میں رہنے والوں، وہ مغرب میں رہنے والوں، وہ شمال جنوب میں جس شکل کے ہو کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا تو میرا اللہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ دکان والوں تم کہتے ہو زندگی دکان سے بنے گی، وہ فیکٹری والوں تم کہتے ہو زندگی فیکٹری سے بنے گی، وہ جاب والوں وہ شاپ والوں تم سمجھتے ہو کہ شاپ اور جاب سے زندگی بنے گی، وہ عہدہ اور ڈگری اور کرسی والوں تم سمجھتے ہو کہ اس سے زندگی بنے گی۔ نہیں نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں، گواہی میں کہتا ہوں نہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اور چاند کی گواہی کون دے گا؟ جو گھر کے کونے میں بیٹھا ہے وہ، کہ جس نے چاند دیکھا ہوگا وہ؟ ارے بولو نہیں آپ۔ جس نے چاند دیکھا، قاضی اس سے پوچھے گا چاند دیکھا تھا، باریک تھا کہ موٹا تھا، جھکا ہوا تھا کہ سیدھا تھا، ایک کنارہ موٹا دوسرا کنارہ پتلا تھا، مشرق کی جانب چاند کہاں نکلتا ہے؟ خبر مغرب کی جانب، تو دائیں طرف کے بائیں طرف، اس لیے کہ مشرق بھی 2 ہے مغرب بھی 2 ہے۔ رب المشرقین والمغربین۔ موسم کے اعتبار سے کنارے بدل جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہا نا قاضی صاحب دیکھا، قسم کھا سکتے ہو؟ ہاں، گواہ ہیں کہ یہ 2، ٹھیک ہے، چلو بھائی کل رمضان یا کل عید۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں ایمان والا کیا کہتا ہے؟ خالی کہتا نہیں ہوں، اللہ کو نہیں دیکھا، پیارے نبی کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، پل صراط کو نہیں دیکھا، جنت کی نعمتیں نہیں دیکھی، جہنم کے عذابات نہیں دیکھے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں جیسے چاند دیکھنے والا دیکھ کر گواہی دیتا ہے، میں بغیر دیکھے کہتا ہوں میرا کام تو خدا بنائے گا۔ اذان عجیب و غریب ہے، دین میں 5 مرتبہ سنائی جاتی، یہاں آ یہاں آ یہاں آ، کامیابی یہاں سے دے دے۔ تو ذنون مصری سے کہا آپ کو کچھ معلوم ہے؟ گیہوں بہت مہنگے ہو گئے کہ ہونے دو۔ ارے گٹھلی کے برابر سونا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا، اور گیہوں کا ایک دانہ اتنے سونے کے مقابلے میں ملتا ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو روزانہ نماز میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک تیری ہی مانیں گے اور مانتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، میرا رب میری مدد کرے گا، چاہے سونے کے بھاؤ بکے یا چاندی کے بھاؤ بکے۔ اندر کا یقین آدمی کو اندر سے مضبوط کر دیتا ہے، دنیا سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ دنیا آئے تو بھی جائے تو بھی نہیں، اس کے اثر نہیں دیتا۔ تو 9 چندی جمعرات کو خواجہ صاحب سلامی بھرنے دیں گے تو کچھ لوگ ہو گئے نا ادھر ادھر کی کرنے والے، آئے سب آئے، حضرت خواجہ صاحب نہیں، کیا ان کو میری ضرورت نہیں ہے؟ کیوں نہیں آئے؟ ان کا لنگر چلتا ہے کہ ہاں کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ یہ 100 آدمی۔
کیسے کھاتے ہیں؟ کیسے کھاتے ہیں؟ کہ لوگ ہدیہ دیتے ہیں. تو بادشاہ نے آرڈر کیا آج سے کوئی خواجہ صاحب کو ہدیہ نہ دے. خواجہ صاحب کو پتا چلا. خواجہ صاحب نے باورچی کو بلایا. کتنے کا پکاتا ہے؟ کہ 100 کا. کل سے 200 کا پکا. کل سے 200 کا پکا. یہ تھے اللہ کا یقین. 4 مہینے رگڑے کھاتے کھاتے بار بار 4 مہینے لگاتے مسجد وار جماعت کا کام کرتے کرتے مقامی کام کرتے کرتے روزانہ اللہ سے ہونے کو بولو, اللہ سے ہونے کو سوچو, اللہ سے ہونے کی دعوت دو, اور پھر رات کے اندھیرے میں اللہ سے ایمان مانگو. یقین بن گیا, سب کچھ بن گیا. یقین بنا, فکر بدلی, عمل بدلا, آخرت بنی. اب جو نظر نہیں آتا تھا موت پر نظر آ جائے گا. ابھی فرشتے نظر نہیں آتے. ہماری روزی لے کر آوے تو بھی اور ہمارے اعمال لے کر جاوے تو بھی نظر نہیں آتے. لیکن موت کی بارڈر آئی, جو نظر آتا تھا وہ غیب میں. بیوی نظر نہیں آتی, بچی نظر نہیں آتی, بہو نظر نہیں آتی, بیٹا پوتا نواسا, گھر مکان دکان کاروبار خاندان, بہت دیکھا, لیکن اب نظر نہیں آتا. پتلی بدل گئی. اب فرشتے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اندر کا یقین صحیح تھا, بدن کا استعمال صحیح تھا, زبان کا بول, کانوں کا استعمال, کمائی خرچ, شادی موت میت, بال کپڑے چہرہ مہرا سب صحیح تھا. اب موت آئی, نظام نظر آ رہا ہے, سویا ہے, مرن پتھاری پر سویا ہے. ہاں, بیوی رو رہی ہے, سنائی نہیں دیتا. بچیاں ہچکیاں مار رہی ہے, نظر نہیں آتا. وہ اپنی خوشی میں مست ہے. فرشتے آ رہے دھڑا دھڑ. 500 فرشتے, ہر ایک کے ہاتھ میں گلدستہ, ہر گلدستہ میں 20 رنگ, ہر رنگ میں الگ خوشبو. 10,000 خوشبو ایک ساتھ سونگے گا. 10,000 خوشبو ایک ساتھ سونگے گا. نظر آ رہا ہے. فرشتے آ رہے ہیں, تیرے لیے جنت میں یہ ہیں, تیرے لیے جنت میں یہ ہیں, تیرے لیے جنت میں یہ ہے. گھبرا مت. تو نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے, اب تنگی آئی تو بھی خدا کو نہیں چھوڑا, 2 پیسے کی کھنکھناہٹ آئی تو بھی خدا کو نہیں چھوڑا. ربنا اللہ ثم استقاموا, اسی پر جمع رہا. خاندان مانے نہ مانے, قبیلے والے مانے نہ مانے, سماج مانے نہ مانے, لیکن اللہ کو تو نے راضی کیا ہے. لوگوں کے تان تشنی بیان کی تو نے برداشت کی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. قبر نہیں دیکھی, حشر نہیں دیکھا, پل صراط نہیں دیکھا, جنت جہنم کا مسئلہ ہے, مت ڈرو, خوف مت کرو. ولا تحزنوا, بیوی چھوٹ رہی ہے, اس کے مقابلے میں کتنی ہو رہی, کوئی خبر نہیں کتنی ہو رہی جنت میں ملے گی؟ چیزیں 2 ہی نہیں. چند بچے جا رہے ہیں, 80,000 خادم خدا دے گا. گارے مٹی کا مکان جا رہا ہے, سونے شادی کا بنگلہ خدا دے گا. کپڑے کاٹ رہے ہیں, چاہے کسی کے کام آوے نہ آوے, لیکن تیرے ساتھ تو ہم کپڑا نہیں جانے دیں گے. کیوں کاٹتے ہو؟ کسی کے کام نہیں آئے گا, آئے نہ آئے, تیرے ساتھ تو کپڑا ہم نہیں جانے دیں گے. کپڑا اتر گیا, چشمے اتر گئے, گھڑی اتر گئی, انگوٹھی اتر گئی, گھر چھوٹ گیا, چھٹنے دو, ڈر مت, غم مت کر, اس سے بہتر ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے آ رہے ہیں, ریشم کا رومال لا رہے ہیں, جنت کی خوشبوئیں لا رہے ہیں, ملک الموت آ رہے ہیں اخیر میں, اور تکیے کے پاس بیٹھ کر یہ کہتے ہیں یا ولی اللہ, اے اللہ کے دوست. کون؟ رکشا چلانے والا, مزدوری کرنے والا, پسینے میں شرابور ہونے والا, صبح
لیکن وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے جب اللہ کی بات مانے اور پیارے نبی علیہ السلام کے فرما بردار ہو جائے. وہ اللہ کے ولی، اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے. اور پھر خوشبو یہاں رکھتے ہیں، ریشم کے رومال میں روح کو نکالتے ہیں اور پھر لپیٹ کر دے جاتے ہیں. چلو بھائی، پہلے آسمان پر 70,000 فرشتے، ویلکم ویلکم، استقبال، خوش آمدید، آؤ آؤ. دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں پہلے آسمان، بھائی کون آ رہا؟ کوئی پیٹو شیٹو آ رہا؟ کہ نہ، رکشا چلانے والا، جھونپڑے میں رہنے والا، تیمن والے کپڑے پہننے والا، چٹنی روٹی پہ گزارا کرنے والا، حرام لقمہ نہیں کھایا، کپڑے نہیں بدلے، چہرہ نہیں بدلا، شادیاں نہیں بدلی، ہر وقت اللہ کو راضی رکھا، وہ اللہ کا ولی آ رہا ہے. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اللہ کا عرش، وہ روح وہاں جا کے سجدے میں چلی جاتی ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے کو میں جیسا چاہتا تھا ایسا پایا، میرے بندے کو اعلیٰ دین میں پہنچا. میرے دوستو، زندگی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے. ہم یاد کرے نہ کرے، بات لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے سامنے موت کا تذکرہ کرتے ہیں، ارے مولوی صاحب چھوڑو نہیں یار، مولوی صاحب وہ تو آنے والی تو آ جائے گی. ارے بیٹا، آنے والی آئے گی، اس سے پہلے کی یہ تیاری کی باتیں ہیں. آنے والی تو جیسے بلی مرغی کی طرف آ رہی ہے، اب مرغی نے آنکھیں بند کر دی تو واپس ہو جائے گی. مرغی آنکھیں بند کرتے ہیں تو بلی واپس چلی جائے گی. آ رہی ہے، آئے گی. ہزاروں کو تڑپایا ہے، مجھے اور تم کو بھی تڑپائے گی. ہزاروں کو بے گھر کیا ہے، مجھے تم کو بھی بے گھر کریں گے. سینکڑوں عورتوں کو بیوہ کیا ہے، میری اور آپ کی عورت بھی بیوہ ہوگی. لاکھوں بچوں کو یتیم کیا ہے، میرے اور آپ کے بچے بھی یتیم ہوں گے. موت سے پہلے پہلے تیاری کر لو. لیکن کیا کریں، اندر میں پیٹرول ہی نہیں ہے. ہاں، اب پیٹرول بھرنے کے لیے 4 مہینے ہیں. 4 مہینے ہیں. مولوی صاحب بھوٹ اچھا ہے نا، مولوی صاحب سیٹیں بہت نرم ہے، بیٹھو آدھے اندر گھس جاتے ہو. کلر بہت عمدہ ہے، لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے. مولوی صاحب آئی ایم فلا، آئی ایم فلا، آئی ایم فلا. ہاں، بات تو دروازے پر لکھ دیتے ہیں. یہ کس کا مکان ہے؟ فلا فلا. سب کچھ ہے، پیٹرول ایمان و یقین کا نہیں ہے. ایک قدم برابر تو دین پر نہیں چل سکتا. تیری گاڑی ایک پھلانگ نہیں چل سکتی. پیٹرول ڈال. یہ ایمان و یقین کا پیٹرول زندگی میں ڈالنے کے لیے 4 مہینے ہیں. اب ایمان والا کہتا ہے فرصت نہیں ہے. ارے بھائی، فرصت تو ہے جب تک موت نہ آ جائے. فرصت تو ہے جب تک بیماری ایسی نہ آ جائے تو ہل نہ سکے. فرصت تو ہے جب تک ایسا مشغول نہ ہو جائے کہ نماز پڑھنے کے فافے ہو جائے. فرصت تو ہے جب تک تو ایسی بیماری اور ایسے خطرناک حالات میں نہ آ جائے کہ کھانا چاہے کھا نہ سکے، پینا چاہے پی نہ سکے، پہننا چاہے پہن نہ سکے، چلنا چاہے چل نہ سکے. فرصت تو ہے. یہ تقاضے آ رہے ہیں، تقاضے. اس میں اپنے آپ کو پیش کرو، پیش کرو. حالات کا حل اسی میں ہے. اللہ کے دین کی محنت کو اپناؤ. اور یہ تقاضا لاک ڈاؤن کے بعد پہلی 4 مہینے کی جماعت ہے، پہلی. اب اس کے بعد اللہ ان 4 مہینے میں جانے والوں کو ذریعہ بنا کر خدا آگے کی راہیں کھولے گا. بیرون سے آنا اور بیرون میں جانا. سال کے علماء، اور پتہ نہیں کب تک. عجیب و غریب محنت ہے، عجیب و غریب محنت ہے. اس کو پتہ نہیں ہے میرے چلہ، میرے 4 مہینے، میرے 3 دن گشت لگانے سے کیا ہوتا ہے، معلوم نہیں ہے. یہ سورج کو معلوم نہیں ہے میری گرمی اور روشنی سے کون فائدہ اٹھاتا ہے، کون فائدہ اٹھاتا ہے، معلوم نہیں ہے. مر جائے گا. اپنا عمل کا کھاتا تو بند. اب ہدیہ آ رہے ہیں، اب ہدیہ آ رہے ہیں. فلاں کی نماز کا ثواب لے لو، فلاں کے ذکر کا ثواب لے لو، فلاں نے شادی سنت کے مطابق رچائی اس کا ثواب لے لو، فلاں حافظ بنا اس کا ثواب، فلاں شیخ الحدیث بنا اس کا ثواب، فلاں قاری بنا اس کا ثواب. کہ آپ کی محنت کے نتیجے میں یہ سبزہ اگا ہے. آ رہے ہیں ہدیے.
اور اگر زندگی بگاڑی ہے، عذاب کے پوٹلے آ رہے ہیں، بیوی یہاں کرے گی قبر میں وہ بھگتے گا، بیٹا یہاں کرے گا قبر میں وہ بھگتے گا، وہ کہے گا ہائے میرے کرتوت کی سزا کیا کم تھی کہ تم انگارے بھیج رہے ہو۔ انہیں انگارے بوئے ہیں تو انگارے آئیں گے، کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے آئیں گے۔ تو نے اپنا گھر کا ماحول اسلامی کیوں نہیں بنایا؟ اپنی اولاد کو دین پر کیوں نہیں ڈالا؟ اپنی اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی؟ اپنی ماں بہنوں کو شرم کا سبق کیوں نہیں سکھایا؟ اب تو اپنا بھی بھگت اور ان کا بھی بھگت۔ موقع موت سے پہلے پہلے کا ہے، عجیب اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع پر جو جائے گا پتہ نہیں آگے کہاں تک رحمتیں کھلے گی اور کہاں تک کام چلے گا، سب اس کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ میرے دوستو، دنیا میں ہیں تو کام کاج کس کے پاس نہیں ہے؟ فرصت کا انتظار مت کرو، فرصت کا انتظار مت کرو، موت آ جائے گی، فرصت ختم ہو جائے گی۔ اپنے دل پر لو اور دل پر لے کر فیصلے کرو اور فیصلے کر کے اپنی ترتیبیں بناؤ اور اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ خدا وہ کرے گا جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ تیار ہو؟ زور سے بولو، تیار ہو؟ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، تیار ہو؟ مسجد میں بیٹھے ہو، 3 دفعہ انشاءاللہ کہہ رہے ہو، اللہ سن رہا ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب مولوی صاحب میں تو نہیں جا سکتا، میرا اللہ چاہے گا تو میں جاؤں گا۔ تو اللہ چاہے گا تو اللہ کی چاہت تیرے مطابق ہو جائے، اس کے لیے کچھ کر۔ مولوی صاحب میں تو نہیں اگا سکتا، میرا اللہ جو اگائے گا وہ اگے گا، تو باجری تو ڈال، گیہوں تو ڈال۔ مولوی صاحب میرا پیٹ میں تو نہیں بھر سکتا، میرا اللہ بھرے گا تو لقمہ تو پیٹ میں ڈال۔ میری پیاس پانی نہیں بجھائے گی، اللہ بجھائے گا، لیکن پانی کا گھونٹ تو بھی اللہ لے جائے گا۔ دل میں پکی نیت کر، کھڑے ہو کر اپنا نام لکھا، پہاڑ ہٹے لیکن میرا ارادہ نہ ٹوٹے، ایسی مضبوطی کے ساتھ لکھا، اور پھر اللہ کے سامنے مانگنا شروع کر۔ خدا انشاءاللہ تیرے لیے نکلنے کی راہیں آسان کرے گا۔ جس طرح جم کر بیٹھے ہو، بیٹھے رہو، اپنی پچھلی زندگی پر ندامت کے آنسو بہاؤ اور اگلی زندگی کے فیصلے کرو اور خدا کے تقاضے کو دونوں ہاتھوں سے لے لو، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ اب ہمت کر کے بولنا شروع کرو، کون 4 مہینے خدا کی راہ میں جانے کے لیے تیار ہے؟ غفلت کے ساتھ مت بیٹھو، اللہ کی طرف متوجہ رہو، دل پر اللہ ہی کا قبضہ ہے۔ شریف بھائی نگینا جگہ مسجد اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے۔ دلاور بھائی مرکز کی مسجد اللہ قبول فرماوے۔ آئی نہیں ہوں گے، ڈبو گے۔ باہر والے بھی بولو، اندر والے بھی بولو، بڑی عمر والے بھی بولو، جوان بھی بولو، علماء بھی بولو، عوام بھی بولو۔ وقت کا تقاضا ہے، اللہ کے دین کی محنت کر کے خدا کو راضی کر دو۔ شعیب بھائی ماشاء اللہ 4 مہینے اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، مدد فرماوے۔ وہ اس بمانا جبیلی گنج پر اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے۔ کیا نام ہے؟ کون سی جگہ؟ رحمت مسجد فاروق بھائی دن کے اللہ قبول فرماوے۔ اللہ کے واسطے اسنے کی فدا نہ بناؤ، تشکیل کو مت بگاڑو۔ بولتے رہے بولتے رہے، اللہ قبول فرمائے۔ افراد بھی بولو، جماعتیں بھی بولو، پہلے افراد بولو۔ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں باہر والے، انور بھائی اللہ قبول فرمائے۔ اور کرو فیصلے کرو، اور ہمت کرے ماشاء باہر والے بھی بولو، اندر والے بھی بولو۔ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ عمران بھائی مسجد عائشہ کہاں کے؟ اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ مدد فرمائے۔ اور بولے مسئلہ اور بولے۔ دیکھو جنہوں نے لکھایا اور آئندہ اس مجلس میں جو لکھائیں گے ان کے لیے میں چند دعائیں دیتا ہوں۔
آپ دل سے آمین کہو۔ اللہ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، زندگی میں، دین و ایمان میں، حلال روزی میں، صحت میں، تندرستی میں، اللہ نسلوں تک کے لیے برکتوں کا فیصلہ فرمائے۔ اب جو کھڑا ہوگا خدا اس کے حق میں یہ دعا قبول کرتا۔ کرو فیصلے۔ جنید بھائی مرکز اقبال کرتا ہے چڑودر کے پاس عمار صاحب علی گڑھ بھائی آپ نے پسند نہیں کیا؟ مقصود بھائی انہوں نے یہاں کا کس کے نام لکھا ہے؟ اور بولے بس اور بولے کھڑے رہو بیٹا، نام لکھاؤ پھر بیٹھو۔ جو بڑی دعوت ہے اور بولے مثلا اور بولے اور ہمت کریں۔ آصف بھائی مسجد روڈ۔ کرو فیصلے، کرو، بچاؤ مت۔ اور بولے مثلا اور ہمت کریں، یہ موقع ہے ماشاءاللہ۔ 4 مہینے پورے ہونے میں دیر نہیں لگے گی، بہت کچھ لے کر آؤ گے، جھولیاں بھر بھر کے آؤ گے، نئی زندگی لے کر آؤ گے، خوف خدا، خدا کا تعلق لے کر آؤ گے، اعمال کا ذائقہ اور چاشنی لے کر آؤ گے۔ کرو ہمتیں۔ کام بہت بڑا ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی، خدا کا کام بہت بڑا، پیارے نبی علیہ السلام کی ذات بہت بڑی، آپ کی محنت بہت بڑی۔ یونس بھائی پرانے اسلام۔ اور بتا مسئلہ اور بولیں اور ہمت کریں، یہ موقع ہے۔ ہر ایک کے دل میں آ رہا ہے اللہ کے راستے میں جانا چاہیے۔ اب کھڑے ہو گئے ذرا جان گئے۔ کیا نام؟ محمد۔ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کس حال میں ہیں؟ بیمار ہے تو بھی، قرض دار ہے تو بھی، حالات میں پھنسے ہوئے تو بھی، مشغول ہے تو بھی، ہمارا رب ہمارے حالات کو جانتا ہے۔ جتنا حالات میں تنگیوں میں جائے گا اتنا اللہ کا تعلق زیادہ ملے گا۔ کرو فیصلے۔ اتنا بڑا مجمع 10 جماعتیں بن جانی چاہیے۔ سوچ سوچ کر اپنے آپ کو بہت پیچھے دھکیلا۔ اب آگے بڑھو، کرو فیصلے، کرو۔ باہر والے بھی بولو، اندر والے بھی بولو۔ بات بہت دھیان سے سنی ہے آپ نے، دلوں پر اس کا اثر ہے۔ جب بارش آوے دانا ڈال دو، اگ جائے گا۔ زمین خشک ہو گئی، دانے کو قبول نہیں کرے گی۔ ابھی دلوں پر اثر ہے، ارادے کا بیج ڈال دو، خدا اگائے گا۔ ہمارے بس میں اتنا کرے، ارادہ کرے، کھڑے ہو کر نام لکھائیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، ہماری مقدر میں ہوگا، ہمارا اللہ لے کر۔ کرو اور فیصلے کرو۔ ماشاء ماشاء اللہ ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرما دیں۔ جی زکریا مسجد سے ایک جماعت، اللہ قبول فرمائے، اللہ مدد فرمائے۔ اور بولو۔ اللہ قبول فرمائے۔ اور بولو۔ بہت اچھے نام آ رہے ہیں، مدینہ سے جان تو پکڑ دیا رہا۔ آپ لے کے جاؤ گے، اللہ مدد فرمائے۔ انشاءاللہ گٹھا مسجد آپ لے کے جاؤ گے، کوئی نہیں جائے تو آپ کو لے کے جانا ہے۔ چلو اللہ مدد فرمائے۔ گٹھا من سے ایک جماعت کم ہے۔ اور بولو۔ چلو جماعتیں دکھاؤ مسجدوں سے، کوئی مسجد باقی نہ رہے۔ عائشہ مسجد سے ایک جماعت، جلدی جلدی بولو۔ بولنا ضرور ہے ماشاءاللہ۔ مسجدوں کے اعتبار سے بولو، ہر مسجد والے نیتیں کرو۔ جنتا نگر سے ایک جماعت، اللہ قبول فرمائے۔ محمدی مسجد سے ایک جماعت، اللہ قبول فرمائے۔ اور بولو۔ کچھ عزائم کر کے جاؤ، صبح مسجد وال جماعت کے سامنے رکھو، محنت کی ترتیب بناؤ۔ پرانے اسلام پورا سے ایک جماعت، جامع بڑی جامع مسجد، چھوٹی بڑی جامع مسجد سے ایک جماعت، اللہ قبول فرمائے۔
مسجد یوسف سے ایک جماعت، اللہ قبول فرمائے. نور مسجد سے ایک جماعت، اللہ قبول فرمائے. اور بولو. علی گنج پورہ سے ایک جماعت، اللہ قبول فرمائے. علی گڑھ کہاں ہے؟ علی گڑھ پانی دو، پانی، کھیتی سوکھ جائے گی. جو کچھ ہریالی ہے اس پانی کی برکت ہے. ہاں آپ کا گاؤں تو مثالی گاؤں ہے. کرو نیتیں کرو جماعت کی. چوار پھلی سے ایک جماعت، اللہ قبول فرمائے. سانگرا کہاں ہے؟ چڑوتر سے ایک جماعت، ماشاء اللہ. ارے سانگرا کہاں ہے؟ سانگرا یہ کہاں سے؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ مدد فرمائے. اور بولو. بہت سے پہلے سے لکھاتے ہیں اور بہت سے ماحول کے دباؤ میں لکھاتے ہیں، وہ بھی غنیمت ہے. وہ علی گڑھ والوں نہیں چھوڑوں گا تم کو. نگینہ مسجد سے ایک جماعت. مولوی صاحب ہم علی گڑھ والے اتنے بودے تھوڑے ہیں، تمہارے دو بول پر کھڑے ہو جائیں گے. اچھی اچھی جماعتیں محنت کر کے تھک گئی، مجال ہے کسی ایک کی تشکیل کر سکے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم تو فقیر ہیں، دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا. سوال دے گا سائی کا، بچہ جیے مائی کا. ہاں بھائی بہت امیدیں ہیں ہمیں آپ سے. آپ نے طے کیا ہے 10 دفعہ کہو ہم نہیں اٹھیں گے، مت اٹھو، آپ کی مرضی کی بات ہے. ہمارا تو کام ہے کھٹکھٹانا. کشمیری سے کون کھڑا ہوا؟ کون کھڑا ہوا؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ محرومی سے بچائے. اور بولو. بھائی ساری مسجد شہر کی آ گئی آپ کی. بولو بھائی بولو. اللہ کی رحمت متوجہ ہے، نیت کر کے جاؤ. کوئی دعویٰ تو ہے نہیں کہ نکال کے رہیں گے. محنت کریں گے، کوشش کریں گے، روئیں گے، پھر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ثواب سے کیوں محروم؟ ہاں اقبال گڑھ چھوٹی جامع مسجد، چھوٹی جامع مسجد، چھوٹی ہے اس کے بعد میں بولے. اور بولو. مولانا کی مسجد. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اللہ قبول فرمائے. اور بولو. ایک موقع ہے میرے بھائیوں، نیتیں کر لو، اللہ آسان کرے گا. گھروں میں مشورے کرو، یہ موقع مت چکو. پہلے بھی سینکڑوں جماعتیں گئی. مسجد فرید پہلے بھی سینکڑوں جماعتیں گئی، ماشاء اللہ. آئندہ بھی انشاءاللہ سینکڑوں جائے گی. یہ بیچ کی آڑ آئی ہے، اس آڑ کو ہٹانے کے لیے جو جائے گا، اس آڑ کے پیچھے جتنی نسلوں تک کی رحمتیں ہیں خدا انشاءاللہ اس کے نامہ عمل میں لکھے گا. معمولی مت سمجھو، مایوس مت ہو جاؤ، گھبرا مت جاؤ. اپنے بس کی کوشش کرو، اللہ مدد کرے گا. کرو گے؟ ابھی نیتیں کر کے جاؤ. گھر میں مشورہ کریں گے، گھر میں سے ایک آدمی. پارٹنروں میں مشورہ کریں گے، پارٹنروں میں سے ایک آدمی. ایسے مشورے کرو اور ایک نیک کو خدا کی راہ میں بھیجو. مقامی کام کو فکر کے ساتھ کرو اور نمازوں کا اہتمام کرو. ذکر، تلاوت، دعا، حلال روزی کی فکر کرو. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو اور اللہ سے حفاظت مانگو، اللہ سے توفیق مانگو. اور پورا مجمع اس بات کی نیت کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز آگے پیچھے نہیں ہوتی. اور گھر میں آج سے لے کر موت تک
کوئی حرام لقمہ نہیں آئے. بھائی آپ کا کوئی اعلان؟ بھائی اصلی طلبہ اوپر کے حصے میں چلے جائیں. بھائی اصلی طلبہ جلدی سے کھڑے ہو جاؤ. جلدی کھڑے جاؤ. دیکھو ماشاء اللہ. باقی ساتھی بھی آگے واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. باقی آگے آ جاؤ. باقی ساتھی بھی آگے بڑھو. اور بیٹھ کے دو میں شریک ہونا. دعا سے فارغ کرنے کے بعد ہمارے 1 نمبر کا اگا جو ہے اس کے 5 ساتھی جو ذمہ دار ہے اوپر والے کمرے تشریف لے جاوے اور 2 نمبر والے پر تشریف جاوے، 3 نمبر والے پر چلے جاوے اور 4 نمبر والے پر دعا کے بعد 5 ساتھی ہر ذمہ دار بنے ہوئے ہیں اوپر کے حصے پر تشریف لے جاوے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی آج تک کی مجرمانہ اور پاپوں سے بری ہوئی زندگی کو اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا وار ہیں، ہم قصوروار ہیں. آج تک کی زندگی گناہوں میں گزار کر، نافرمانیوں میں اجاڑ کر، اے اللہ شریعت سنت کو چھوڑ کر ہم نے کسی کا نقصان نہیں کیا ہے. اے اللہ ہم نے اپنے پیروں پہ کلہاڑے مارے ہیں، اپنی بول کو انگاروں سے بھرا ہے اور تیرے غضب کو اتروانے کی ہم نے کوششیں کی ہے. اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، چھوٹے بچے سے زیادہ ہم نادان ہیں. اے اللہ اگر تم نے ہم کو ہماری نادانی پر چھوڑ دیا ہماری دنیا بھی اجڑ جائے گی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اے میرے مولا ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہمیں عافیت کے ساتھ صراط مستقیم پر چلا دے، ہمیں سنتوں کا شہدائی بنا دے. اے اللہ سنتوں کو چھوڑ کر تیرے پیارے نبی کے دل کو ہم نے بہت زخمی کیا ہے. اے میرے مولا، اے میرے مولا، تیرا دین چھوڑ کر، تیرے احکامات توڑ کر ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے. پھر بھی تو ہمیں روٹی کھلا رہا ہے، پھر بھی تو ہمیں پانی پلا رہا ہے، پھر تو اپنی زمین پر ہمیں چلا رہا ہے. رہنے کے لیے مکان ہے، مکان کو دساتا نہیں. دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، آنکھ کا نور چھنتا نہیں. سننے کے لیے کان ہے، کانوں کو بہرا کرتا نہیں. ہاتھ پیر کی حرکت میں لقوہ نہیں ڈالتا. تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے. معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. مولا مجمع معافی مانگنے آیا ہے، معاف کر لے، معاف کر لے. آئندہ صحیح راہ پر چلنے کی توفیق دے دے. اے اللہ، اے اللہ تو نے اس امت کو وجود دیا تھا اور اس امت کو تو نے اے اللہ قرآن میں تعریف کی تھی، کسی قوم کی تعریف نہیں کی. تو نے کہا تھا بہت سی امتیں آئی ہیں، بہت سی قومیں آئی ہیں، لیکن او امت محمدیہ کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ. وہ امت کے عالموں، وہ امت کے عوام، وہ امت کے خواص، وہ امت کے جوان، وہ امت کے بوڑھوں، وہ امت کے مالداروں، وہ امت کے غریبوں، وہ امت کی عورتوں، وہ امت کے مردوں، تم بہترین ہو، تم بہترین ہو، پھر تم بہترین ہو. ہمارا پیدا کرنے والا خدا ہمیں بہتر کہہ رہا ہے. اے اللہ ہمیں اس کہنے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. بہتر کیوں ہو؟ مال زیادہ، کوٹیاں زیادہ، عہدے زیادہ، ڈگریاں زیادہ، طاقتیں زیادہ، عمریں بہت لمبی. نہیں نہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نبیوں والا کام کر رہے ہو اور سب سے بڑھ کر ختم نبوت والی محنت تمہاری مقدر میں نے لکھ دی ہے. اے اللہ آج تک کی ناقدری کو معاف کر دے، آج تک کی ناقدری کو معاف کر دے. امت پر سے حالات کو دور
فرما, امت کی چاروں طرف سے حفاظت فرما, جان مال عزت آبرو دین ایمان, مدارس مکاتب مراکز دنیا, حلال کاروبار معاشرہ معاملات کی تو پوری پوری حفاظت فرما. اے میرے مولا ہمیں تیرے سچے پکے بندوں میں شامل فرما, مومنین کاملین میں داخل فرما, ایک سارے بندوں میں عافیت کے ساتھ شامل فرما. تیرے دین کے محنت کے لیے طبیعتیں چاہے نہ چاہے, دل مانے نہ مانے, یا اللہ ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ پکڑ کر عافیت کے ساتھ ہمیں قبول فرما دے, ہمیں قبول فرما دے, ہمیں قبول فرما دے. جتنی جماعتیں تیری راہ میں نکلی ہوئی ہے ان کی بہترین تربیت فرما, ان کے سفر کا ساتھی بن جا, ان کے گھر والوں کا خلیفہ بن جا, اوقات کے ضائع کرنے سے ان کی حفاظت فرما, امیر کی اطاعت نصیب فرما, مسجد کا ماحول نصیب فرما, اجتماعی انفرادی اعمال کی پابندی نصیب فرما. اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو اپنا مقبول اور سچا دائی بنا دے, ان کی ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ان کی بہترین تربیت فرما دے. یہ جماعتیں جہاں چلے جہاں ٹھہرے رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا. اے اللہ اس مجمع میں جن تیرے بندوں نے اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیری راہ میں جانے کے لیے نام لکھائے ہیں, وقت پر ان کا نکلنا آسان فرما, رکاوٹوں کو دور فرما, آسانیاں پیدا فرما. جن تیرے بندوں نے اپنی اپنی مسجدوں سے 4 ماہ کے ارادے کیے ہیں, ہم کمزور ہیں مولا, ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے, ان کے ارادوں کی تو لاج رکھ لے اور وقت پر جماعت کا بننا و نکلنا تو آسان فرما دے. اس پورے مجمع کی جائز حاجتوں کو پورا فرما, مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما, الجھنوں کو دور فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما, بے مکانوں کو رہائشی ذاتی مکان نصیب فرما, بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما. جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما. اے اللہ اس شہر کے مسلمانوں پر اور اطراف کے دیہات کے مسلمانوں پر اور پورے عالم کے مسلمانوں پر اے اللہ خصوصی رحمتوں کا نزول فرما, آفتوں سے حفاظت فرما, موجودہ آفتوں کو دور کرنے کا فیصلہ فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر اے اللہ کمال ایمان والی, کلمہ شہادت والی, انتہائی آپ کے رضا و قرب والی آسان موت ہمیں نصیب فرما. سکرات آسان فرما, قبر کے عذاب سے, حشر کی رسوائی سے, جہنم کے انگاروں سے, اے اللہ حوض کوثر کے دھکوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما, عمل کی توفیق نصیب فرما. جن تیرے بندوں بندیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے, ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما, جائز حاجتوں کو پورا فرما. پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو اور آپ کے تمام صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنی شایع نشان پوری امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر نصیب فرما. اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما. ان شرور سے پناہ چاہی, ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما. موت تک اخلاص کے ساتھ, استخلاص کے ساتھ اے اللہ استقامت اور استقلال کے ساتھ کام کو کام بنا کر تیرے دین کا مقبول دائی اور مخلص خادم بنا کر اس محنت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری ناقدری کی بنا پر ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمارے کہنے سننے کو, تیرے بندوں کے عزائم کو اے اللہ اور ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته وانصاره واصحابه اجمعين. آمين آمين یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی وہ ہلکے والے جلدی پہنچ جاؤ 10 منٹ کے لیے. ساتھی ضرور سے کچھ فارغ ہو جائے اور